بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سنا سنا ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، اور فرمایا عشق جس کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے، اور فرمایا عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک اور اپنا فراق، اور فرمایا علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے، جہاں حضرت عشق آئے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا ہے، اور فرمایا معشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھے، جو دل میں سما گیا ہے اس پر قائم رہے، بے غرض و بے مطلب جو محبت ہے وہ ایک آتش جگر سوز ہے جس کو عشق کہتے ہیں، یہ ایک بے اختیاری چیز ہے، اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے، نہ اس کو کسب سے تعلق ہے، یہ ایک آگ جس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق کی ہوگی، اور فرمایا محنت و ریاضت سے دوسرے قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری ضائع نہیں ہوتی، جو علم و عقل سے تعلق رکھتے ہیں، من تو شدم تو من شدی، یہ کام عشق کا ہے، اور عشق پر کسی کا زور نہیں ہے، بلکہ عشق کا سب پر زور ہے، تمام عالم میں عشق کی نمود ہے، اور فرمایا عشق میں کوئی غیر نہیں اور بجز یار کے کسی سے سروکار نہیں رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل مضمون رشاعت العلوم سے نقل کیے گئے ہیں۔ بوقت وصال ناگاہ سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی، اور قریب 15 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی تو صاف طور سے دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہم شبیہ تھی، جو تعینات عنصری سے جدا ہو گئی۔ حضور انور نے جس جگہ پر وصال کیا اسی جگہ پر آپ کا جسد خاکی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک سن 1238 ہجری ہے۔ آپ نے 1 رمضان المبارک سن 1253 ہجری کو احرام شریف جس عنوان سے باندھا اسی عنوان سے تا دم وصال احرام باندھے رہے، اور آپ احرام کی وضع میں 1 صفر سن 1323 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کی جلوہ گری میں احرام کے ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ حضور انور پنجتن پاک کی یادگار اور قائم مقام ہیں۔ آپ نادر الوجود ہستی ہیں اور نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اور انہی لحاظ سے آپ کا نادر لباس ہے جو خدائی رنگ میں ہے اور خدائی لباس ہے۔ طریقہ وارثیہ میں عین عشق اور غلامان وارثی کا سرمایہ ناز صرف محبت ہے۔ جملہ حلقہ بغوث بقدر حیثیت و استعداد محبت کا جو ضرور رکھتے ہیں، اور ان کی ترقی ان کے اخلاص پر منحصر ہے، بلکہ ان کے ریاضات و عبادت
میں اصولاً محبت ہی سے ماخوذ ہے، بلکہ ان کے ریاضات و عبادت عین اصولاً محبت ہی سے ماخوذ ہیں۔ مشربی دستورالعمل میں پہلی و لازمی شرط توکل ہے، جو فقرائے وارثی متوکلانہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انسان میں ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہیں، ان میں حقیقی انسان اور مزاجی انسان بھی ہیں۔ انسان صنعت الہی کی مخصوص اور مکمل تصویر ہے، بمصداق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس طرح سے ذات ازلی یکتا و بہیمتہ ہے، اسی طرح سے ہیکل انسانی اس کی قدرت کاملہ بے مثل نشانی اور تمامی مخلوق سے افضل و ممتاز ہے، اور خطاب لقد کرمنا بنی آدم سے سرفراز ہے۔ صانع باکمال نے نفخت فیہ من روحی کا مقتدر اعزاز اور فی انفسکم افلا تبصرون کا مخصوص امتیاز مرحمت فرما کر اس حسین مجسمے کو تمام عالم و عالمیان سے ایسا برگزیدہ و ممتاز کیا کہ معراج معرفت علم آدم الاسماء کلہا کا پاک اور مقدس خطاب پایا، اور ذات واجب الوجود کا آئینہ اور اس کے صفات غیر محدود کا مظہر عتم ہوا۔ ذات واجب الوجود نے باوجود بے نام و نشان ہونے کے شان دکھائی کی صورت آدم میں جلوہ نمائی فرمائی۔ اگر یہ وجود خاکی رموز حقیقت کا آئینہ اور علوم معرفت کا گنجینہ نہ ہوتا تو اس کے آگے مخلوق کے قدسی سرست سر تسلیم خم نہ کرتی، اور ابو البشر آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ نہ ہوتے۔ نسل آدم میں پنجتن پاک تشریف لائے، اور پنجتن پاک کے خاندانی سلسلے میں حضرت سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ تشریف لائے۔ آپ سے پیر سید و فقیر کی شان و عظمت کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ جس کی نظیر دنیائے انسانیت میں نہیں ملتی ہے۔ آپ نے اپنی زبان و سیرت سے اپنے آباء و اجداد کے طریقے و مذہب کی تبلیغ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی ذات محمود الصفات، صاحب لباس، صاحب نسب، صاحب سلسلہ، مجدد فی طریق العشق ہے، جس کا تصرف و فیض بدستور جاری و ساری ہے۔ آج بھی تشنگان معرفت و عشق آپ کے در سے سیراب ہو رہے ہیں، اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ آپ طریقہ وارثیہ کے بانی ہیں، جس کی تعلیم بدستور جاری و ساری ہے۔ اس کا سلسلہ جس طرح سے بظاہر جاری و ساری ہے، اسی طرح سے بباطن جاری و ساری ہے۔ طریقہ عشق میں باطنی مرشد ہدایت کے کار منصبی انجام دیتا ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ نے فرمایا کہ منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو کسب، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں، اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے، اور فرمایا عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین و دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا، اسی فراق میں تو مزہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا حضرت امام
حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا اور فرمایا تسلیم مرزا بی بی فاطمہ اور دونوں صاحبزادے کا حصہ، اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے، اور فرمایا اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے، اور فرمایا فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں، اور فرمایا عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا، اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا، جو پیر کی شکل ہے، بس یہی سب کچھ ہے، پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اور تمثیل میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھا، چونکہ ذات پیرا کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول، اور فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا، جب تک قطرہ نہیں ملتا قطرہ رہتا ہے، جب مل جاتا ہے تو وہی قطرہ دریا ہو جاتا، پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا۔ حضور سیدی مرشدی مولائی وارث عالم پناہ نے ارشاد جو مرید کے لیے برائے ہدایت فرمایا ہے وہ اس کے لیے دستور العمل ہے، اور آپ نے ارشاد جو فقیر کے لیے برائے ہدایت فرمایا وہ اس کے لیے دستور العمل ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین، اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے، اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں ہے، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور فرمایا کہ جو کرو وہ کیے جاؤ، بڑی وزیداری ہے طریقے وارثیہ میں، صورت پرستی ہے پیر کی صورت کا تصور مفید و کارآمد ہے، طریقہ وارثیہ عشق محبت پر استوار ہوا، طریقہ وارثیہ میں مخصوص یادگاروں میں حضور انور وارث عالم پناہ کا لباس نسبتی اور ارشادات ہے، ان کے سلسلے میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ بدستور جاری و ساری رہنا چاہیے، جبکہ دور حاضرہ میں تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت، تعلیم و تربیت سے صلاحیت و اہلیت پیدا ہوتی ہے، درگاہیں اور خانقاہیں تعلیم و تربیت کا مرکز ہیں، وہاں تعلیم و تربیت کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے، جو انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، جس طرح سے انصاف دکھائی دینا چاہیے اسی طرح سے خاندان وارثیہ میں محبت کرو اور محبت مٹ جاؤ، جیسے ارشادات وارثیہ پر عمل ہونا لازمی ہے، اہل کے کام اہل انجام دیتے ہیں، اہل کے کام نااہل انجام نہیں دے سکتے ہیں، صدقہ دو وارث علی اب اصغر شبیر کا، صدقہ دو پیاری سکینہ دل برے شبیر کا، میری لاج رکھیو ہر ایک گام پر، یہ شاہد ہے وارث تمہارے سہارے، دور حاضرہ میں انسانیت اور محبت کی تحریک چلانے کی اشد ضرورت ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا ہے کہ جو رب ہے وہی رام ہے، جو ذات واجب الوجود کا نام ہے، جس سے تمام موجودات وجود میں آئی ہے، موجودات کے پردے میں وہ ذات جلوہ گر ہے، قرآنی آیات نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور فی انفسکم افلا تبصرون ہیں، جن کے معنی یہ ہے کہ میں تمہاری شہرک کے قریب
ہوں اور میں تم میں ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ ان آیات وضاحت واجب الوجود انسان سے تقاضا کر رہی ہے کہ ان آیات ہادہ کو سمجھو اور ذات واجب الوجود کو پہچانو جو رب ہے، اور یہی رام، یہی روح الارواح، ان میں فنا ہو جا۔ روح کی معرفت رب کی معرفت، آتما کا گیان رام کا گیان ہے۔